بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظیم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، قابل صد احترام میرا عزیز نوجوانوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے قربانی کے موضوع پر چل رہی ہے، آج ایک اہم اور بہت ضروری یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی والا عمل بے شک انتہائی پسندیدہ عمل ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہے، لیکن یہ عمل اس وقت محبوب ہے انسان کا جب انسان اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے۔ اس لیے انسان جب یہ قربانی والا عمل کرے تو اسے اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے، اور اس میں ریاکاری اور دکھاوے کی کوئی شکل نہیں ہونی چاہیے اور کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس عمل سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان رائی کے دانے کے برابر بھی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو یہ قربانی والا اتنا اونچا عمل کیوں نہ ہو، انسان اس میں اخلاص نیت پیدا کرے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی والا عمل کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے اخلاص کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور خاص کر کے قربانی کے اس عمل کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت یعنی قربانی کے جانور کا گوشت اور نہ اس کا خون، لیکن تمہارا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا اخلاص اللہ کو پہنچتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت اللہ کو پہنچتی ہے۔ اسی لیے انسان کو قربانی کرتے وقت دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں اس سے صرف اور صرف میرا رب راضی ہو جائے اور میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو اخلاص نیت اور اپنی نیت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے قربانی کرتے وقت۔ ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانور خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ بناؤ، اپنے قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ بناؤ، اس لیے کہ وہ پلسرات پر تمہاری سواری بنے گا۔ علماء کرام نے سواری ہونے کے دو مطلب لکھے ہیں۔ حدیث شریف میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پلسرات پر تمہاری سواری بنے گا۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے دو مطلب لکھے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی نے اپنی زندگی بھر میں بہت زیادہ قربانی ہوگی،
بہت زیادہ قربانی کی ہوگی تو اس کے بدلے میں پل صراط پر گزرنے کے لیے ایک اچھی اور مضبوط سواری ملے گی۔ ہمیں معلوم ہے پل صراط وہ خطرناک، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز راستہ ہے، اور نیچے جہنم ہے۔ پل صراط ایک پل ہے، پل ہے، ایک راستہ ہے، نیچے جہنم ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو آدمی گنہگار ہوگا، جو اللہ کا دشمن ہوگا، اللہ کا باغی ہوگا، وہ پل صراط سے گزر نہیں سکے گا، وہ کٹ کر سیدھے جہنم میں جائے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ پل صراط وہ راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ لیکن جو آدمی اپنے قربانی کے جانور کی خوب خدمت کرتا ہوگا، اس کے دانہ اور چارہ کا خیال کرتا ہوگا، وہ پل صراط پر بڑی آسانی سے گزر جائے گا۔ تو علماء کرام نے دو مطلب لکھے ہیں کہ جو آدمی اپنی زندگی میں قربانی بہت زیادہ کرتا ہوگا، اس کے بدلے میں پل صراط پر گزرنے کے لیے ایک اچھی اور مضبوط سواری ملے گی۔ اللہ اس قربانی کی طفیل اور اس قربانی کے صدقے میں ایک ایسی سواری اللہ تعالیٰ دیں گے پل صراط پر، جس سے وہ بیٹھ کر بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا اور دوسرے پار میں جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ پہلا مطلب۔ دوسرا مطلب علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر منزل پر ایک الگ الگ سواری ہوگی، اس لیے کہ مرنے کے بعد بہت ساری منزل آنے والی ہے۔ قبر کی منزل بھی ہے، میدان محشر کی منزل بھی ہے، پل صراط کی منزل بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہر منزل پر ایک الگ الگ سواری دیں گے۔ خیر جو بھی مطلب ہو، علماء کرام نے اس حدیث شریف کے جو بھی مطلب لکھے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اس حدیث شریف کو پیش نظر اور سامنے رکھتے ہوئے قربانی کے جانور کی بہت زیادہ انسان کو خدمت کرنی چاہیے، بہت زیادہ انسان کو قربانی کے جانور کا خیال کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ کے شعائر یعنی اس کی یادگار چیزیں، اللہ کے شعائر کی جو شخص بھی تعظیم کرے گا، عزت کرے گا، وہ در حقیقت اللہ کے نزدیک قابل تعظیم ہوگا۔ اس لیے کہ شعائر کی تعظیم اور عزت دلوں کے تقوی کی علامت ہے، اور خدا کے نیک بندے خدا کی ہر چیز کی قدر کیا کرتے ہیں۔ یہ تو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ علماء کرام نے ہمارے اکابرین میں سے ایک شخصیت کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ غالباً حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت شیخ الہند وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے میں ایک زبردست رول ادا کیا۔ شیخ الہند سے مراد حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ واقعہ بہت زیادہ مشہور و معروف ہے کہ انہوں نے قربانی کے لیے ایک گائے خریدی تھی۔ دیکھو ہمارے اکابرین اللہ کے اور اللہ کے نبی کے کیسے عاشق تھے اور کیسے چہیتے تھے، اور اللہ کے نبی کے مبارک طریقے کو کیسے مضبوطی سے پکڑتے تھے، اور کیسا خیال کرتے تھے کہ وقت کا محدث ہے، وقت کا شیخ الحدیث ہے، اور وقت کا علامہ ہے، پھر بھی قربانی کی طرف کتنا زبردست دھیان ہے اور کتنا لگاؤ ہے اور کتنی لگن ہے اور کتنا شوق ہے۔ تو حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی تھی، قربانی کے لیے گائے خریدی تھی، اس کی آپ نے بہت زیادہ خدمت کی تھی، بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس قربانی کے جانور کو دودھ اور جلیبی بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس پہ بھی بڑا ثواب ہے۔ یہ قربانی کے جانور کی خدمت کرنا، ان کو اچھی خوراک دینا، اچھی چیزیں کھلانا، یہ بیکار نہیں جائے گا، یہ اللہ کے دربار میں اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے قربانی کے جانور کو دودھ بھی پلایا کرتے تھے، جلیبی بھی کھلایا کرتے تھے۔ اتفاق سے علماء کرام نے
یہ واقعہ لکھا ہے کہ قربانی کے ایام قریب قریب آ گئے۔ اب قربانی کے موقع پر جو قصائی لوگ ہوتے ہیں، قصائی لوگوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہ جو آپ کی قربانی کا جانور ہے اور یہ جو آپ کی گائے ہے، آپ ہمیں 80 روپے میں دے دیجئے، ہم خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی گائے کو آپ ہمیں بیچ دیجئے۔ حالانکہ اس زمانے میں ایک گائے کی قیمت 1 روپیہ تھی، اب کہاں 1 روپیہ اور کہاں 80 روپے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اپنے گائے کی بڑی خدمت کی تھی اور بڑا کھلا کے موٹا تازہ کیا تھا، تو قصائی لوگ بھی فدا ہو گئے حضرت شیخ الہند کی گائے کے اوپر۔ حضرت شیخ الہند سے کہا کہ حضرت آپ اپنی گائے ہمیں بیچ دیجئے، اور 1 روپیہ نہیں بلکہ ہم 80 روپے میں خریدیں گے آپ سے۔ اگر ہما شما ہوتے تو فوراً تیار ہو جاتے، لیکن قربان جائیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قصائی سے فرمایا کہ میں اس گائے کو تم سے بیچنے والا نہیں ہوں، میں نہیں بیچ سکتا، چاہے آپ 80 روپے ہمیں دے دے، لیکن ہم اس گائے کو بیچنے والے نہیں ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا بیچنے سے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہی گائے جس کو قصائی نے 80 روپے میں منگا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب قربانی کا ایام شروع ہو گئے تو اپنے ہاتھ سے اور بدست خود حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس گائے کی قربانی، اس گائے کو ذبح کیا اور اس گائے کی قربانی کو اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ ہم اور آپ اپنے قربانی کے جانور کی خوب خدمت کریں اور خوب کھلائے پلائے، موٹا تازہ کرے، اور جتنا ہو سکے اپنے قربانی کے جانور کا خیال رکھے، پانی کا بھی خیال رکھے، کھلانے کا بھی خیال رکھے، اس لیے کہ یہ جتنی بھی نیکی ہے جو کھلائیں گے پلائیں گے، ہر نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان بدلہ دینے والا، اس لیے جتنا ہو سکے ہم جو قربانی کر رہے ہیں اور کرنے والے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس قربانی والا عمل کو کریں۔ دل میں نیت ہو کہ میں قربانی اس لیے کروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور نمبر 2 کے اوپر یہ معلوم ہوا حدیث شریف کی روشنی میں کہ ہم اپنے قربانی کے جانور کی خوب خدمت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قربانی کے جانور کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔